منظور فرمائے. اب جو دعائیں حاجات لے کے ہمارے کسی کے صدقے میں مسند ہم فرمائے. اس مسجد امام والا کی ادا کی نمازی نظرات یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہمارے روح کے درجات بلند فرمائے. جس بہن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے کم سب کو دنیا میں مولانا حسین کی زیارت آخرت میں شفا نصیب فرمائے. ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے. اپنی ابتداؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر سلام. صاحبان وقار بیان علیہ السلام اشرف محرم الحرام کی یہ 5ویں مجلس اعلان جس میں ہم نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 71 کو صدقہ کلام قرار دیا. اللہ نے کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ کہ اگر ہم باطل کی پیروی کر لیتا، اگر ہم باطل کی خواہشات کے مطابق چلنے لگتا، اگر ہم باطل کی محیط کر لیتا لفسدت السماوات والارض تو آسمان بھی تباہ ہو جاتا، زمین بھی تباہ ہو جاتی. ومن فیہن صرف آسمان اور زمین تباہ نہ ہوتے بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ تباہ ہو جاتے. اور یہ وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جنہیں حق کا معیار بنایا وہ نہ کل حق کی محنت کر رہے تھے نہ آج حق کی محنت کرتے ہیں. اور کل میں نے بیان یہاں پہ چھوڑا تھا چونکہ ہم اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں کی آغوش سے حق کی پہچان ہوتی ہے. حق کا پتہ تب چلتا ہے اگر انسان اس کے لیے کوئی امتحان دے، انسان کو کچھ قربان کرنا پڑے. اب سارا دین دیکھ لیجیے، سارے دین میں سے نبی نے 23 سال میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہی حق کی معرفت تھی. اب سورہ مائدہ کی وہ آیت پڑھے کہ جس میں نبی نے امیر المومنین کی آیت ولایت کے ذریعے اعلان کرنا تھا کہ آیت کا انداز کیا تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تجھ پہ نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر تو نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو تو نے رسالت کا کام ہی نہیں کیا. حالانکہ نبی سارا دین پہنچا چکے تھے لیکن کسی آیت میں انداز یہ نہیں تھا. لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ میرے حبیب اگر تو نے یہ اعلان نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اور پھر کہا اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ تجھے ڈر ہے تو اعلان ولایت کرے گا تو تیرے خلاف شرانگیزی ہوگی، لوگ نقصان پہنچائیں گے. اللہ نے کہا میرے حبیب اللہ وعدہ کرتا ہے میں تجھے لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. اچھا اللہ نے یہ کیسے شروں سے پہچانا تھا؟ اللہ خود وجود سے زمین پہ آ نہیں سکتا تو کیسے نبی کو لوگوں کے شر سے بچانا تھا؟ جب تک نبی مکہ میں تھے جناب ابو طالب نبی کے سر پہ سایہ بن کے رہے. اب اعلان ولایت کے بعد خدا خود تو زمین پہ نہیں اترے گا تو کیسے نبی کو کافروں کے شر سے بچانا تھا، منافقوں کے شر سے؟ اللہ نے کہا جیسے پہلے ابو طالب تم پہ سایہ بن کے رہتا تھا اب ابو طالب کا بیٹا علی اپنی ذوالفقار سے تم پہ سایہ کرے گا. اور اللہ کے نبی نے اعلان ولایت کیا. جب نبی نے سارا دین پہنچایا ان میں سب سے زیادہ افراد
نبی کو قدیم خون پہ ملے تھے. کوئی دین کا ایسا نہیں ہے ہو کہ جس میں نبی کو 1.25 لاکھ سامنے ملے ہو. 1.25 لاکھ کے سامنے یہ حکم پہنچا رہے تھے. اور جو آگے بڑھ گئے نبی نے کہا انہیں پیچھے بلایا جائے, جو پیچھے آ رہے ہیں نبی نے کہا ان کا انتظار کیا جائے. اور وہاں پر نبی نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور بار بار تلقین کرتے رہے, تم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑنا. اگر تم نجات چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہو, دوسرے میں دامن اہل بیت ہو. اور پھر نبی نے کہا الست اولیٰ بکم من انفسکم, کہ کیا محمد تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا, سب نے کہا محمد ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. تو نبی نے کہا من کنت مولاہ فہذا علیہ مولا, جس پر اس کی زندگی میں اس کی جان سے زیادہ میرا حق تھا, اب میرے بعد اس کی زندگی پر علی زیادہ حق رکھتا ہے. اب یہ بظاہر جو ولایت کا اعلان تھا, یہ نبی ایک پورا نظام دے رہے تھے کہ اگر محمد دنیا سے پردہ بھی فرما جائے تو جو اسلام کا محافظ بن کے رہے گا وہ علی ابن ابی طالب, کہ جس نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. اب ولایت علی کو اہل سنت بھی مانتے ہیں, ولایت علی کو ہم بھی مانتے ہیں, مگر دونوں میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں ولایت باطنی ہے, ہم کہتے ہیں ولایت باطنی بھی ہے, ولایت ظاہری بھی ہے. اس لیے ان کے ہاں جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں وہ ہمارا علی تک جا کے خطاب نصیب ہوتے ہیں کہ یہ ولایت باطنی والا علی سے مل رہی تھی. مگر نبی کے پاس ولایت باطنی بھی تھی, ولایت ظاہری بھی تھی. کیا مطلب ولایت باطنی؟ دین علی کے دروازے سے لو, وہ کہتے ہیں ولایت باطنی علی کے پاس تھی, دین علی کے دروازے سے لو اور حکومت کسی اور دروازے سے لو. ہم نے کہا ولایت باطنی کا بھی اعلان ہے, ولایت ظاہری کا بھی اعلان ہے. اگر دین لینا ہے تو بھی طریقہ علی پہ جاؤ, اگر حکومت لینی ہے تو بھی طریقہ علی پہ جاؤ. دونوں ولایتیں اگر دین لینا ہے تو بھی علی کے دروازے پہ جاؤ, اور اگر تم نے حکومت لینی ہے تو بھی علی کے دروازے پہ جاؤ. ہم یہ نہیں کہتے کہ دین تو علی کے دروازے سے لو اور حکومت کے لیے شام والوں کے دروازے پہ چلے جاؤ, یا حکومت کے لیے امیہ کے دروازے پہ چلے جاؤ, یا حکومت کے لیے بنو عباس کے دروازے پہ چلے جاؤ. نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. محمد ولایت ظاہری کا بھی مولا تھا, ولایت باطنی کا بھی. کل ایمان نعرہ حیدری. نبی کے پاس دونوں ولایتیں تھیں, اور اس لیے مولا علی کے پاس بھی دونوں ولایتیں تھیں. اور ہم ولایت ظاہری بھی مولا علی کے دروازے سے لیتے ہیں, ولایت باطنی بھی مولا علی کے دروازے پہ جاتے ہیں. اور اللہ نے جنہیں حق کا معیار بنایا وہ کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں گئے کہ آؤ اور ہماری بیعت کرو. نبی کی بیٹی رات کی تاریکی میں مہاجرین و انصار کے دروازے پہ جاتی اور انہیں کہتی جو تمہاری مردوں نے قدیم خون کے میدان پر علی کی بیعت کی تھی وہ بیعت توڑ چکی ہے. مستورات نے اپنے مردوں سے بات کی, مردوں نے ایک جواب دیا کہ اگر نبی کے بعد علی خود چل کے ہمارے دروازے پہ آتا ہم علی کی بیعت کر دیتے. کہا چونکہ علی نہیں آئے, نبی کی بیٹی نے کہا
کا جنازہ چھوڑ دیتا. کہا اور علی حکومت کے لیے تمہارے دروازے پہ آئے. اب دیکھیے جب لوگوں نے ووٹ لینے ہو تو ناراض بندے بھی راضی کر رہے ہوتے ہیں، مگر علی کسی کے دروازے پہ نہیں گئے. وہاں نبی کی بیٹی نے جملہ کہا کہ تم علی کو کیا سمجھتے ہو؟ علی زمانے کا امام ہے، علی حجت خدا ہے، علی ولی الامر ہے. مثل الامام فی الامہ کمثل الکعبہ الناس یحجون الیہا والکعبۃ لا تحج الی الناس. علی زمانے کا امام ہے، زمانے کے امام کی مثال کعبہ جیسی ہے. لوگ حج کرنے کعبہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، کعبہ حج کرنے کسی کے دروازے پہ نہیں آتا. لوگ حج کرنے کعبہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، کعبہ حج کروانے کسی کے دروازے پہ نہیں آتا. 25 سال دنیا علی سے دور رہی، علی کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں گئے کہ علی کی بیعت کرو. 25 سال بعد لوگ خود علی کے دروازے پہ آئے کہ یا علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم نے بیعت کرنی ہے. مولا علی نے پہلا جملہ کہا مدینے والو 25 سال پہلے علی میں کون سا عیب تھا جو آج نہیں ہے؟ 25 سال پہلے علی میں کون سا عیب تھا جو آج نہیں ہے؟ مولا نے کہا علی یوں سرنا بیعت نہیں لے گا، علی کو اقتدار کا لالچ نہیں ہے. اگر میری بیعت کرنی ہے تو کل تم نے مسجد نبوی میں آنا ہے. علی نے یہ بات کی. روایت کے جملے ہیں تاریخ میں، ساری رات مدینے والے جاگ جاگ کے سوچتے رہے علی منبر رسول پہ کہاں بیٹھے گا. قبلہ جسے سمجھ نہیں آئی اس کے لیے جملہ آسان کر رہا ہوں. جو مسجد نبوی میں منبر رکھا ہوا تھا اس کے 3 زینے تھے. چوتھی جگہ پہ نبیوں کا سردار بیٹھتا تھا. پہلی حکومت آئی نبی کے احترام میں نبی کا مقام چھوڑا. دوسری حکومت آئی پہلی حکومت کے احترام میں پہلا زینہ چھوڑا. تیسری حکومت آئی پہلی 2 حکومتوں کے احترام میں 2 زینے چھوڑے. اب اور تو زینہ ہی نہیں تھا. لوگوں نے کہا یا علی زمین پہ بیٹھے گا، یا علی اپنا الگ منبر لگائے گا. چاہیے نہج البلاغہ میں مولا علی کا پورا خطبہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں علی کی بیعت کا نظارہ دیکھنے کے لیے بوڑھے لاٹھیوں کا سہارا لے آ رہے تھے، بیمار خود کو شانوں پر اٹھوا کے آ رہے تھے، بچے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. مولا نے کہا جب میں بیعت لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو مدینے کی حالت یہ تھی، ہر مدینے کا چھت لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مدینے کی گلیوں سے گزرنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ دیواروں سے چپکے ہوئے تھے. علی نے انما ولیکم اللہ کا امامت سر پہ رکھا. وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا کی آواز میں تب کی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ کا کمر بھروا تھا. مولا علی نے پہلا قدم دہلیز عصمت و ولایت سے باہر رکھا. حسن و حسین انگلی تھامے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. علی ایک قدم بڑھا رہا ہے. میرا شاہ مصطفیٰ مولا مشتر عطا مولا خرامہ خرامہ چل رہا ہے. خود رضائے پروردگار بھی علی کے چہرے کا طواف کر رہی ہے اور زمین بھی کروٹیں بدل رہی ہے. آج تو آپ پر ابو تراب چل رہا تھا،
جسے نبی نے حق کا معیار بنایا تھا وہ آج اس مسند میں آ رہا تھا۔ قبلہ مولا علی خرامہ خرامہ چلتے ہوئے ممبر کی جانب بڑھ رہے تھے کہ زمین بھی گویا کروٹیں بدل رہی ہو کہ اعلیٰ شان سے تراب پہ ابو تراب چل رہا تھا۔ ہر ذی نفس کی سانس سینے میں رکی ہوئی تھی، ہوا کو گزرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ خود موت بھی ملک الموت کے پروں میں پناہ مانگ رہی تھی کہ مجھے جگہ دے، آج اللہ بلا رہا ہے۔ کہ موت اللہ کا امر ہے، یہ آنے والا ہونے کا امر ہے۔ مولا علی آہستہ آہستہ ممبر کی جانب بڑھے، جیسے ہی ممبر کے قریب آئے مولا نے پہلا قدم ممبر کے پہلے سینے پہ نہیں لوگوں کی امیدوں پہ رکھا۔ جسے جملہ سمجھ آیا اسے میں داد دیتا ہوں، چلو جو ابھی بھی نہیں سمجھا میں جملہ تبدیل کر رہا ہوں۔ علی نے دوسرا قدم ممبر کے دوسرے سینے پہ نہیں رکھا، لوگوں کی حسرتیں بھمال ہو گئی، لوگوں کی حسرت یہاں بیٹھا۔ علی نے تیسرا قدم ممبر کے تیسرے سینے پہ نہیں رکھا، لوگوں کی آرزویں کچل دی، لوگوں کی امیدیں حسرتیں آرزویں بھمال کرنے کے بعد میرا مولا وہاں بیٹھا جہاں نبیوں کا سردار بیٹھتا تھا۔ علی وہاں بیٹھے جہاں نبیوں کا سردار بیٹھتا تھا۔ عجب نہیں کہ علی نے اس جگہ بیٹھ کے بتایا ہو آج محمد کا وارث اس کی جگہ پہ آ رہا ہے۔ مولا علی بیٹھے چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، لوگوں نے سرگوشیاں کرنا شروع کر دی، ایک دوسرے کے کان میں کہنا شروع کر دی یہ علی کہاں بیٹھے؟ یہاں تو نبیوں کا سردار بیٹھتا تھا۔ یہ علی کہاں بیٹھے؟ یہاں تو سید الانبیاء بیٹھتے تھے۔ چند لحظے کے لیے مولا علی خاموش رہے۔ شاید علی بھی چاہتے تھے ہر بندے کے دل میں جو علی کے بارے میں چھپی ہوئی بات ہے ساتھ والے کے کان میں کہہ دے، جو علی کے بارے میں جو بھی دل میں رکھتا ہے وہ آج ساتھ والے کے کان میں کہہ دے۔ پھر مولا نے دو جملے کہے۔ پہلا جملہ الحمدللہ علی احسانی رجع الحق الى مکانے، اللہ کے اس احسان پر حمد ہے آج حق اپنی جگہ پہ لوٹ آیا۔ اللہ کے اس احسان پہ حمد ہے آج حق اپنی جگہ پہ لوٹ آیا۔ دوسرا جملہ کہا، لوگوں پریشان ہو گئے کہ علی وہاں بیٹھ گیا جہاں سید الانبیاء بیٹھتے تھے۔ آپ یہ سوچنے لگے ہو علی وہاں بیٹھ گیا کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے، کہ لوگوں مجھے پہچانو میں علی ہوں، مجھے پہچانو میں علی ہوں۔ یہ تو لکڑیوں کا ممبر ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ علی کے قدم مہر نبوت کے سوار ہے۔
قدم تو مہر نبوت پہ سوار ہے، علی کے قدم مہر نبوت پہ آئے. تو علی کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں گیا کہ آؤ علی کی بیعت کرو. نبی علی کے پاس ظاہری ولایت بھی ہے، باطنی ولایت بھی ہے، ورنہ صرف ولایت سارے مسلمان مانتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. انہوں نے اس کتاب میں جب ان کی زندگی کے 51 یا 53 سال عمر ہو گئی تو طاہر القادری صاحب نے کہا میں اپنی زندگی میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں علی کی ولایت سے. پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی. انہوں نے کہا میری زندگی کے جتنے سال گزر چکے ہیں میں اتنے علی کی ولایت اور حدیثوں کے حوالے لکھوں گا. پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی السیف الجلی علی منکر ولایت علی. انہوں نے کتاب عربی میں لکھی اور کتاب اردو میں ہے، کتاب کا نام عربی میں ہے. مجھے نہیں پتا ان کی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے کتاب کا نام عربی میں لکھا، مگر اگر میں صرف کتاب کے نام کا ترجمہ کر دوں، انہوں نے کتاب کا نام رکھا السیف الجلی علی منکر ولایت علی. کہتے ہیں منکر ولایت علی کے دل پر چلنے والی تلوار. منکر ولایت علی کے دل پر چلنے والی تلوار. میں کسی کا نکاح ڈھونڈتا تھوڑی آواز ڈھونڈ دوں سلوات پڑھی ہماری. طاہر القادری صاحب کا حوالہ دے کر ولایت کی بات کرنے لگا ہوں کہ منکر ولایت علی کے دل پر چلنے والی تلوار. انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ یہ جو علی جو ولی اللہ کہا جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے. علی کی ولایت کی جو بات کی جاتی ہے یہ بات ٹھیک ہے. تو پھر آگے کہتے ہیں آپ کہیں گے اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر جنہیں ہم مانتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اگر ولایت ہی ٹھیک ہے تو پھر جنہیں ہم مانتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ان کی ایک اور کتاب ہے القول المعتبر فی الامام المنتظر، اس کے مقدمے میں بھی آپ کو میرے یہ جملے ملیں گے. وہ کہتے ہیں مگر دونوں میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں ان کی حکومت تاریخ سے ثابت ہے. کہتے ہیں علی نبی کا ولایت و امامت میں بلا فصل ہے، اور جنہیں ہم مانتے ہیں وہ حکومت میں بلا فصل ہے. کہتے ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں ان کی حکومت تاریخ سے ثابت ہے. کیا مطلب؟ 2023 پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں لکھا جائے گا پاکستان کے صدر ممنون حسین صاحب تھے، ڈاکٹر عارف علوی صاحب تھے. اگر میرا کوئی دوست کہے کہ جی وہ تو فلاں پارٹی کے تھے، ہم انہیں نہیں مانتے، قبلہ کوئی مانے یا نہ مانے، تاریخ میں لکھا جائے گا 2023 میں فلاں صدر تھا. کہتے ہیں ان کی حکومت تاریخ سے ثابت ہے، یعنی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے حکومت کی ہے اور کہا نبی کی ولایت و امامت نبی کے فرمان اور قرآن سے ثابت ہے. ان کی حکومت تاریخ سے ثابت، علی کی ولایت و امامت نبی کے فرمان اور قرآن سے ثابت. آگے جملہ کہا مسلمانوں حکومتوں کو ولایتوں سے نہ تولا کرو. اب جس کے دل میں ولایت ہے وہ سر اٹھائے. کہا مسلمانوں حکومتوں کو ولایتوں سے نہ تولا کرو. حکومتیں فرش میں ہوتی ہیں، ولایتوں کی حکومتیں عرش میں ہوتی ہیں. حکومتوں کو ولایتوں سے نہ تولا کرو. حکومتیں تو فرش میں ہوتی ہیں اور ولایت کی حکومت عرش میں ہوتی ہے. آگے جو انہوں نے جملہ لکھا وہ ہر منصف مزاج کے لیے خط فاصل ہے.
ہوتے ہیں ان کی حکومت تاریخ سے ثابت ہے. علی کی ولایت و امامت نبی کے فرمان اور قرآن سے ثابت ہے. کہتے ہیں مسلمانوں اب اگر کوئی ان کی حکومت کو نہ مانے تو سمجھو وہ تاریخ کا منکر ہے، اور اگر کوئی علی کی ولایت و امامت کو نہ مانے سمجھو وہ نبی کے فرمان اور قرآن کا منکر ہے. سلامت رکھے. یہ سوال صحابہ نے نبی سے کیا تھا. کتاب کا نام ہے مناقب ابن مغازی شافعی. کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا، تو کیسے پتہ چلے گا یہ نامہ اعمال جنتی کا ہے جہنمی کا ہے؟ کیا وہ سارے ایک ایک صفحے کھولے جائیں گے؟ نبی نے کہا نہیں، نامہ اعمال کا عنوان دیکھ کے پتہ چل جائے گا. نامہ اعمال کا عنوان دیکھ کے پتہ چل جائے گا. میں مثال دیتا ہوں تاکہ جملے آپ کے ہمارے گروپ پہ نقش ہو سکے. اگر میں آپ کو 1000 صفحے کی کتاب دوں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس کے اندر کیا ہے؟ کیا ایک ایک صفحہ کھول کے پڑھو گے؟ نہیں، آپ کتاب کا ٹائٹل دیکھو گے، کتاب کا عنوان دیکھو گے اور اس سے پتہ چل جائے گا. تو جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مومن کے نامہ اعمال کا عنوان کیا ہے؟ نبی نے کہا عنوان صحیفۃ المومن ولایت علی ابن ابی طالب. مومن کے نامہ اعمال کا عنوان ہی علی کی ولایت و محبت ہوگی. تو اس لیے علی کی ولایت و امامت نبی کے فرمان اور قرآن سے ثابت ہے. اب اگر کوئی علی کی ولایت و امامت کو نہ مانے تو سمجھیے وہ نبی کے فرمان کو نہیں مانتا اور اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا. اور جو اپنے دل میں ان کی امامت و ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ موت ہے. اور قبلہ یہ جو آپ کربلا کا ذکر سن رہے ہو اس میں بھی میرے خط فاصل تو یہی تھا. کلمہ تو ادھر بھی تھا، کلمہ ادھر بھی تھا. نمازیں تو یہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے تھے. قاری قرآن ادھر بھی تھے، قاری قرآن ادھر بھی تھے. قبلہ ادھر والے بھی خود کو نبی کا امت ہی کہہ رہے تھے، ادھر والے بھی خود کو نبی کا امت ہی کہہ رہے تھے، مگر دونوں میں فرق علی کی محبت و ولایت تھا. فرق دونوں میں یہی تھا. تو جو ادھر والے تھے ان کے دل میں علی کا بوجھ تھا، جو ادھر والے تھے وہ علی کی ولایت و امامت کا عقیدہ رکھتے تھے. اور یہی دعا مانگنی چاہیے اللہ مجھے ایسے عقیدے پہ موت دے. اور قبلہ علی کا دشمن بڑا کمزور ہے. علی کے دشمن نے جو دل میں علی کا کینہ چھپایا ہوا تھا وہ کربلا میں علی کی اولاد سے بدلے. اور چونکہ آج کا دن مولا علی کے 2 نواسوں سے بھی خاص ہے، جناب اولو محمد سے. اور قبلہ بس 2 جملے جناب شریکت حسین کو فرصت دینے کے لیے شہزادوں کو سن لیجیے. یہ دونوں شہزادے مدینے سے مولا کے ساتھ نہیں آئے تھے. جب مولا 8 ذی الحج کو مکہ سے چلنے لگے کوفہ کے لیے تو پرانے زمانوں میں 29 میل کے بعد قافلہ پہلا پڑاؤ کرتا تھا، پہلا سٹے ہوتا تھا. مگر جب مولا حسین چلے ابھی 5 میل چلے تھے
کہ مقام تنعیم پر مولا حسین نے کہا عباس قافلہ روک دو. مولا حسین نے قافلہ روکوایا کہ عباس سارے اپنی سواری کے جانوروں پہ بیٹھے رہے، صرف حسین نے خیمہ لگاؤ. مولا حسین نے خیمہ لگایا کہ عباس جاؤ میرا کوئی مہمان آ رہا ہے. مولا عباس کہتے کیا دیکھا جناب شریکت الحسین کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر تیار ہیں، ساتھ اور محمد لائے ہیں. جناب عبداللہ مولا حسین کے پاس گئے کہا حسین آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں مگر حجت خدا ہے، اگر میرا بس چلتا میں حسین تمہیں یہاں سے واپس مدینہ لے جاتا، مگر میں جانتا ہوں حسین وہی کرتا ہے جو مشیت پروردگار ہوتی ہے. کہا میں صرف اس لیے آیا ہوں اپنی زوجہ کو آخری سلام کر دوں. اللہ تعالیٰ جناب زینب سلام اللہ علیہ محمد کے اندر تھی. جیسے ہی پتہ چلا نا میرا شوہر آ گیا ہے، دل گھبرا گیا کہ شاید عبداللہ مجھے واپس لے جانے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ جناب عبداللہ نے آ کے محمد پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکم ابو رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام لو. کہ علیک السلام یا عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر بھی سلام ہو. دوسرا جملہ شریکت الحسین نے کہا عبداللہ اگر مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہو تو یاد رکھنا یہاں سے زینب نہیں زینب کا تقاضا لائے، اس لیے کہ زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. جناب عبداللہ نے کہا اقرزادی میں آپ کو لینے نہیں آیا، میں تو آخری سلام کرنے آیا ہوں. اور آپ کے نانا حسین، آپ کے نانا رسول کا یہ جملہ ہے جب کسی مشکل سفر پہ جاؤ تو صدقے کا سامان ساتھ لے جایا کرو. اتنا کہہ کے ایک طرف سے اور کو آگے بڑھایا، دوسرے ہاتھ سے محمد کو آگے بڑھایا. کہا حسین پہ مشکل آئے اور کو محمد میری طرف سے صدقہ کر دو، محمد کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. مالک صاحبہ اللہ اور محمد مکہ سے چلے کربلا پہنچ گئے. جب شب عاشورا آئی ہے نا، مولا حسین ایک خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہر بیوی نے اپنی قربانی کو سامنے بٹھایا ہے اور اسے روز عاشور کے لیے تیار کر رہی ہے کہ سب سے پہلے تمہارا لاشا آنا چاہیے. مولا حسین زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے سامنے سے گزرے، کیا دیکھا اور محمد کو سامنے بٹھایا ہے. کبھی انہیں ان کے نانا علی حیدر کلار کی قصے سناتی ہے، کبھی دادا جعفر تیار کی قصے سناتی ہے. کہا بچوں کل تمہیں بتانا نہ پڑے، ہم علی کے نواسے ہیں، تم ایسی جنگ کرنا کہ خود لشکر یزید کے علی کے نواسے آ گئے. اور پھر کہہ رہی ہے میں جانتی ہوں کیونکہ تم شجاعت حیدر کرار کے وارث ہو، اگر جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچ جاؤ تو بچوں یاد رکھنا پانی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، اس لیے کہ حسین کا اثر پیاسا ہے. اجب و کمال ظاہرہ تو نے پانی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، ابھی حسین کے دم سر بچے پیاسے ہیں. اللہ تعالیٰ صبح آ گئی، لاشیں پہ لاشیں آ رہی ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ دیکھتی ہے ہر لاشے سے پہلے اور محمد تم ابھی تک زندہ ہو، اور محمد تمہارے لاشیں کیوں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر زینب سلام اللہ علیہ کو مولا علی اکبر سے اتنا پیار ہے تو حسین کو بھی تو زینب کے بچوں سے پیار ہوگا. حسین کیسے اجازت دیتے؟ کہا اماں ہم کتنی دفعہ گئے ہیں مگر ماموں حسین اجازت نہیں دیتے. اب زینب سلام اللہ علیہ نے بچوں کی انگلیاں تھامی اور حسین کے پاس گئی. کہا حسین میں چاہتی ہوں میرے بچے بھی تیرے قدموں میں اپنی جان قربان کرتے، میں تیرے اوپر ایک صدقہ کرنا چاہتی ہوں. کہا زینب جیسے تمہاری مرضی. اللہ تعالیٰ جناب زینب نے بچوں کو تیار کیا تو چھوٹے چھوٹے امامیں پہنائے. روایت کے جملے ہیں
بچے اتنے چھوٹے تھے کہ مولا عباس نے اٹھا کے گھوڑوں پر سوار کیا. جناب زینب نے کہا اور محمد ابھی چھوٹا ہے, جنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دور نہ جانا. عزاداروں چھڑکی جیسے ہی بچے زمین پہ آنے لگے کہ محمد اتنا چھوٹا تھا, جیسے ہی زیر سے زمین پہ آیا اس نے خیمے کی جانب دیکھ کے کہا اماں تیرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا. اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ ماں کو پکار رہا تھا اماں تیرا بچہ گھوڑے سے گر گیا. ادھر سے جناب حسین چلے, ادھر سے جناب عباس چلے. عزادار دونوں بچوں کو اٹھایا واپس خیام میں لائے. عزادار جب بھی کوئی شہید زیر سے زمین پہ آتا تھا تو لشکر یزید سے باجوں کی آواز آتی تھی. یہاں میر انیس نے تو مصر کہے ہیں, وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی شہید زین سے زمین پہ آتا ادھر فوج یزید باجے بجانا شروع کر دیتی. کہ جیسے ہی اور محمد کے لاشے خیمے میں آئے تو بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا, بیویوں نے رونا شروع کیا, زینب کو پوچھ دینا شروع کیا. جناب زینب نے دیکھا ادھر بیویوں نے رہی ہے, ادھر باجے والے باجے بجا رہے ہیں. میر حدیث نے تو مصر لکھے کہ زینب سلام اللہ علیہ نے روتی ہوئی بیویوں سے کہا باجے والوں کی صدا زیر قناعت آتی ہے, باجے والوں کی صدا زیر قناعت آتی ہے. کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے, کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے. اللہ ماں اپنے بچوں کو نہیں گئی. آج زینب سلام اللہ علیہ کو فرصت دینا ہے نا, یہ ماں کربلا میں اپنے بچوں کو نہیں گئی. روز عاشور گزر گیا, 11 محرم آ گئی, مقتل سے زینب گزر رہی تھی اور محمد کے لاشے پہ نہیں گئی, حسین کے لاشے پہ آئی. عزادار کربلا سے کوفہ گئی, اپنے بچوں کو نہیں گئی. عزادار شام آ گیا, زینب اپنی بھی بچوں کو نہیں گئی. جب شام سے رہائی ہوئی اور سر واپس ملنے لگے, عزادار ایک ایک شہید کا سر آ رہا ہے, اس کی ماں کھڑی ہو جاتی ہے. جناب علی اکبر کا سر آیا, لیلا کھڑی ہو گئی, ہاتھ بڑھا دیے. جناب قاسم کا سر آیا, جناب فرما کھڑی ہو گئی, ہاتھ بڑھا دیا. جناب علی اصغر کا سر آیا, جناب ربان کھڑی ہو گئی. حسین کا سر آیا, ہر بہن بسم اللہ پڑھ کے اٹھی. عزادارے میں چھوٹے چھوٹے سر آئے, کوئی ماں کھڑی نہ ہوئی. تو شام کی عورتوں نے کہا اے مدینے والے, کیا ان بچوں کی ماں ان کے مرنے سے پہلے مر گئی؟ مولا سجاد نے کہا ایسے نہ کہو, یہ تو زینب کبریٰ کے بچے ہیں, یہ تو میری بھٹی کی نشانی ہے. اگر عمر الزہرا آخری جملہ جو ابھی تک عبادت نہیں کر سکا, تاکہ اسے بھی موقع دیتا ہوں وہ عبادت کر لے, آنکھوں سے کی ہوئے گناہ معاف ہو جائے. عزادارو ابھی بھی بیٹوں کو نہیں روی. شام سے رہا ہو گئی, واپس مدینے آئی. جناب زینب ماما سجاد کے گھر گئی. جب کچھ دن گزر گئے, جناب عبداللہ کے کہتے ہیں مولا اپنی پھوپھی سے بھیجیے, گھر میں بیٹیاں انتظار کر رہی ہے, اپنے گھر تشریف لے آئے. اللہ جانے کیسے قدموں کے ساتھ زینب اپنے گھر کے جانب گئی ہوگی. عزادارو جیسے ہی زینب سلام اللہ علیہ نے پہلا قدم گھر میں رکھا, علماء کہتے ہیں بیٹیاں ماں کو پہچان نہ سکی. زینب اس حالت میں شام سے اجڑ کے آئی کہ بیٹیاں پہچان نہ سکی. زینب گھر میں اس حجرے میں داخل ہوئی جہاں محمد آرام کرتے تھے. تو چھوٹے چھوٹے بستر تھے. زینب کو اپنے شہزادے یاد آ گئے, اپنا رخ کربلا کی جانب کیا, کہا ہے میرا ہائے میرا محمد. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسلام علی الذین ظلموا